ان کے اپنے ذاتی صفات کیا ہیں، ان کے دینی خدمات کیا ہیں، اسلام کے اس سپوت بیٹے نے کیا کیا خدمتیں انجام دی ہیں، ہر ایک ناحیے سے اگر میں اس کی زندگی کا، ان کے حالات کا میں جائزہ لوں تو یقین مانیں ہمارے لیے یہ وقت تنگی دامہ کا شکایت کر رہا ہے۔ ہم تو پورے زندگی کے ناحیوں پر، ان کے مہکتے ہوئے زندگی کے حسین گوشوں پر ہم پوری نظر تو نہیں دوڑا سکتے، البتہ ایک فائرانہ جائزہ ضرور لیں گے۔ ہم ان کی سیرت مقدسہ کا ایک ان کی کچھ جھلکیاں ضرور آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ حضرت عثمان کی شکل و صورت، حضرت عثمان کا نقشہ، حضرت عثمان کا حلیہ کیا تھا؟ اللہ اکبر! سرخ اور سفید رنگ، میانہ قد درمیانی قد کا قد، خوبصورت چہرہ، استوا ناک اور ہموار دانت، جن دانتوں کے اوپر سونے کے کھول چڑھے ہوئے، دانتوں کے اوپر سونے کے کھول چڑھے ہوئے، چوڑا سینہ اور گھنی اور باروب داڑھیاں، لمبے لمبے گیسو جو کانوں کی لو تک پہنچ رہے ہیں، ریشم کی طرح نرم اور ملائم دیدہ زیب کلائیاں، بیدار مغز، روشن خیال، علم الفرائض کا یہ ماہر، صداقت و امانت اور زہد و تقوی اور حیا اور شرم کا یہ پیکر، وہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خشیت الہی اور خوف الہی کا اس قدر دل کے اندر سمندر موجزن ہے اور اتنے نرم دل ہیں، جب قبرستان سے گزرتے ہیں اور قبروں کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسوؤں کی موتیاں گرنے لگتی ہیں، موسلا دھار بارشیں ہونے لگتی ہیں اور داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ عثمان تم تو جنت کی بشارتیں لے کے آ چکے ہو، تمہیں تو اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر ایک نہیں کئی دفعہ جنت کی خوشخبریاں سنائی ہیں، ان قبروں کو دیکھ کر، ان قبرستانوں کو دیکھ کر تمہیں رلائی کیوں آتی ہے؟ عثمان غنی کہتے ہیں لوگوں، یہ قبر میرے نبی نے فرمایا ہے امتحان کی پہلی منزل ہے، امتحان کی پہلی منزل ہے، جو اس قبر میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے اور دل دھڑکنے لگتے ہیں، لرزنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ تھا وہ جذبہ حضرت عثمان غنی کا، خوف الہی کا، اللہ کے خوف کا۔ اور ایک ہمارے بھی جذبے دیکھ لو، کتنے بے غیرت ہیں ہم، کتنے بے شرم ہیں ہم کہ ہم ہزار دفعہ سنتے ہیں، ہزار دفعہ اسلام، اللہ، اس کے رسول کی باتیں، لیکن ہمارا دل بھی پسیجتا نہیں۔ ارے ہماری آنکھوں میں کبھی، ہمارے آنکھوں میں آنسوؤں کے چند قطرے بھی نہیں آتے، دیدے کے پانی بھی ہمارے مر چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کرام سے اپنے رشتوں کو توڑ دیا ہے، ہم نے صحابہ کرام سے اپنے تعلقات کو ختم کر دیا ہے۔ ہمارے سامنے اس دور کے یا پچھلے دور کے بڑے بڑے جو بے حیا اور بڑے بڑے جو اوباش اور بڑے بڑے بدماش اور بڑے بڑے جو اس دور کے اپنے اندر اسٹار بنے ہوئے ہیں، ان کی دیدہ زیب تصویروں نے، ان کے دیدہ زیب کرداروں نے، ان کے دلچسپ داستانوں نے آج ہماری آنکھوں کے اوپر واللہ بے حیا بن چکے ہیں، ہم بے غیرت بن چکے ہیں، ہماری آنکھوں کے پانیوں کو خشک کر دیا ہے اس نے۔ ہمارا دل نہیں پسیجتا، ہمارا دل نہیں پسیجتا، ہمارا دل نہیں روتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن کر کے۔ مسلمانوں، وہی جگر پیدا کرو، وہی جگر پیدا کرو، وہی دل پیدا کرو، پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے تمہارے اوپر مہربان ہوگا۔ آئیے امیر المومنین حضرت عثمان غنی کی حیات طیبہ کے کچھ مہکتے ہوئے گوشوں اور ان کی زندگی کے کچھ پنوں کو ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یہ وہ معزز ہستی ہے جن کی زندگی کا تذکرہ، جس کی سیرت کا ذکر ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے، ہر مسلمان کی زندگی کے لیے ایک منار ہدایت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک آپ نے سماعت فرمایا۔ حضرت عثمان غنی کب ایمان لائے؟ عام الفیل کے تقریباً 6 سال کے بعد، یعنی ابرہہ نے جب خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے کوشش کی تھی، اس کے 6 سال کے بعد حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ کہاں پیدا ہوتے ہیں حضرت عثمان غنی؟ بولو کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ بولو، ہاں نہیں معلوم ہے؟ ابھی پوچھوں کسی کھجری کا جائے پیدائش تو فوراً بولو گے فلانی جگہ پیدا ہوئی ہے۔ برتھ ڈے پر باقاعدے جو اخباروں میں آتے ہیں، ٹیلی فون اور کارڈ بیچتے ہیں۔ آج کل انٹرنیٹ کے اوپر تو باقاعدے نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنا نام جہنم والوں کے ساتھ تسجیل کروایا ہوگا، ریکارڈ کرایا ہوگا، ہے کہ نہیں؟
अगर किसी सियासी फासिको फाजिर चोर का की जाए पैदाइश पूछूं तो आप फौरन बता सकते हैं। आपसे अगर किसी बदमाश का नाम पूछूं और उसकी जाए पैदाइश पूछूं तो आप फौरन बतला सकते हैं। अगर नहीं बतला सकते हैं तो अभी अपने इन्हीं बुजुर्गों की जाए पैदाइश और इन्हीं की तारीख पैदाइश और इन्हीं के हालात जिंदगी आपको नहीं याद हैं। मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने बेजमीर क्यों हो गए हो? तुम्हें इस्लाम से इतनी चिढ़ क्यों हो गई है? मैं अगर इस्लाम से चिढ़ है तो फिर ये भीड़ भाड़ कम करो। इस भीड़ भाड़ को कि अल्लाह को जरूरत नहीं है। सही मुसलमान बनो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, मुकम्मल तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। आधा तीतर आधा बटेर नहीं। शाम को पी और सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न गई। ऐसे नहीं मुसलमान। अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुसलमानों के ऊपर अपना करम नहीं फरमाता है। मुसलमान बनो सही ढंग से। अपना लिबास, अपनी शक्ल सूरत, अपना मिजाज, अपना दिल, अपनी तबीयत, जिस्म तो वही रहेगा। लाख घिसो रोजाना ब्लेड से सुबह शाम। अल्लाह के नबी के चेहरे से तुम नफरत करते हुए सुबह शाम गोरे चट्टे बनो, चिकने बनो, नजर पड़े फिसल जाए। ऐसा रगड़ की कंपनी में सिगरेटरी की हमारी नजर पड़े, उसकी नजर ही फिसल जाए। इस तरह से घिसते हो तुम्हें अल्लाह के नबी से, और कहते हो हम आशिक़े रसूल हैं, हम अहलुस सुन्नत वल जमात हैं। ये मुंह और मसूर की ना है जिससे तुम्हें सुन्नत से नफरत, तुम्हें सुन्नत से बगावत, तुम्हें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी, और आज चले हो दावा करने के लिए। कैसे दावा कर सकते हो? कैसे दावा कर सकते हो? एक सहाबी रसूल का नमूना देखें कि उस शख्स ने नबी के दरबार में जरा आवाज बुलंद हो गई उसकी, और कुछ लोग आए, आवाज बुलंद हो गई थी और वो चले गए थे। कुछ लोग आए, दीवार के पीछे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज देने लगे, नाम ले लेकर के। अर्श से आवाज आई, अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाई कि ये वो लोग हैं, ए नबी, ये वो लोग हैं जो आपको दीवार के पीछे से आवाज देते हैं। ये गंवार और जाहिल लोग हैं, ये गंवार और अहमक लोग हैं, जाहिल लोग हैं, इनके ये बेअदब लोग हैं। अदब का तकाजा तो ये है कि आपका नाम लेकर आपको न पुकारा जाए। और आज तुम भारत शरीफ और पाकिस्तान शरीफ और बांग्लादेश शरीफ से या मोहम्मद कह के पुकारते हो। हाँ, अपनी मस्जिदों पर कहां कहां तुमने टाइटें लगाई हैं। जिस अल्लाह ने नाम लेकर अपने नबी का नहीं पुकारा, आज तुम्हें इतनी जुर्रत हो गई है कि अपने नापाक जुबानों से उस नबी का नाम लेकर मुश्किल कुशाई के लिए पुकारते हो। जो नबी अपने चचा हमजा को न बचा सका, उसी ग़ज़वे उहद के अंदर उसकी तुम गुस्ताखियां करते हो। दुनिया के सामने उसको तुम जलील कर रहे हो, उस नबी को। और दुनिया क्या कहेगी तुम्हारे ईमान पर और तुम्हारे झूठ पर और तुम्हारी बेईमानी पर? कि दुनिया क्या कहेगी कि नबी जिंदा है। ग़ज़वे उहद के अंदर उस नबी का चचा, उसके सामने नबी का चचा, नबी का कौन सा चचा? अल्लाह अकबर। नबी का वो चचा, चहेता चचा जिसने आलम कुफ्र में भी अपने भतीजे की जर्रा बराबर भी यहानत को बर्दाश्त न किया, और तीर और कमान शिकारी लौटा मक्के की धरती पर। लौटी ने कहा, अबू जहल ने आज एक बहुत बड़ा काम किया है, एक बहुत बदतरीन जुर्म किया है। अभी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के ऊपर हमजा नहीं है, लेकिन लौंडी कहती है कि आज आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने अपने कानों से सुना है, अबू जहल ने मुंह भर भर के गालियां दी हैं और ऐसा मारा है कि उसकी पेशानी से खून उबल पड़ा है। चचा हमजा ने बर्दाश्त न हुआ, भतीजे की मरा हुआ बाप, यतीम भतीजा जिसका कोई सहारा नहीं, जिसका कोई आंसू पोंछने वाला नहीं, बचपन से इन्हीं की आगोश में पलने वाला भतीजा, कहा कि अबू जहल ने मारा है। कहा हाँ, उसी हालत में खाने काबा के अंदर दाखिल होते हैं। अबू जहल नहायत ही फख्र और गुरूर के साथ अपने मजलिस में बैठा हुआ। हमजा ने कहा, तूने अपनी चूतड़ों पर खुशबू मलने वाला नाबकार, तूने मेरे भतीजे को मारा है, उसको तुमने गाली दी है। ले, हजरते अमीर हमजा ने उसके सर के ऊपर ऐसा वार किया कि उसके सर से खून उबल पड़ा। उसने कहा, ले, ये बदला है। तुझे नहीं पता है कि मैं अपने भतीजे के दीन पर हूं। अल्लाह अकबर, मैं अपने भतीजे के दीन पर हूं। पलट आए मारकर, गुस्सा ठंडा हुआ। रात भर करवटें बदलते रहे, रात भर बिस्तरे की सलवटों ने सोने न दिया।
اور یہ سوچتے رہے میں تو اپنے بھتیجے کے دین پہ نہیں ہوں، پھر کیسے میں نے کہہ دیا کہ میں بھتیجے کے دین پر ہوں۔ نیند نہ آئی، صبح سویرے نبوت کے دربار میں پہنچے، کہنے لگے بھتیجے تو کون سا دین لے کر کے آیا ہے، تو کیا بات بتلا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، نبی نے اپنے اللہ کا پیغام سنایا۔ کہنے لگے بھتیجے بڑا ہی پیارا کلام ہے، بڑا ہی مقدس کلام ہے، لے آج میں تیرے دامن سے چمٹنے کا عہد کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ چچا غزوہ احد کے اندر اس کے ناک کاٹے گئے، اس کے کان کاٹے گئے، اس کی گردن کاٹی گئی، اس کے انگلیاں کاٹی گئیں، اس کے کلیجے کو پھاڑ کر ہند زوجہ ابو سفیان نے اس کے کلیجے پھاڑ کر اس کو کچا چبایا۔ وہ نبی اگر جانتا وہ نبی اسی غزوہ احد کے اندر موجود ہے، وہ نبی اپنے چچا کو نہ بچا سکا اس کالے کلوٹے غلام سے کے نشانے سے، وہ نبی انہیں تو نہ بچا سکا۔ کلیجہ پھاڑتے ہوئے اس نبی نے اگر دیکھا ہوتا تو کیا وہ عورت کلیجہ پھاڑنے کی جرات کر سکتی تھی؟ ظالموں، تم نے تو اس نبی کو کہاں سے کہاں پہنچایا، تمہارے بھارت آتے ہیں، تمہارے دارالعلوموں میں آتے ہیں، وہ نبی تمہارے مدرسوں میں آتے ہیں، چپ ہے تمہارے ایمان پر، افسوس ہے تیرے عقیدے پر، تو مسلمان ہے، کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے؟ اسی غزوہ احد کے اندر کیا دنیا ہنسے گی نہیں؟ کیا کفار ہنسیں گے نہیں؟ کیا مشرکین ہنسیں گے نہیں؟ کیا یہ یہود و نصارہ ہمارے عقلوں پر افسوس نہیں کریں گے کہ ایک طرف تو اپنے نبی کے بارے میں یہ اتنی لمبی چوڑی چھوڑتے ہیں کہ ان کے نبی میلادوں میں حاضر ہوتے ہیں، ان کے نبی ان کے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اور ایک طرف وہی نبی اپنے چچا کو اپنی آنکھوں کے سامنے کٹوا رہا ہے، اس کے کان کاٹے جائیں، اس کی آنکھیں نکالی جائیں، اس کے کلیجے پھاڑے جائیں۔ یہ ظالم، اس سے نبی کی گستاخی ہے کہ نہیں ہے یہ؟ اور وہ نبی خاموش نہیں۔ بولو گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو کہاں ہے تمہارا ایمان؟ یہ بے غیرت ہیں جو اسلام کا نام لیتے ہیں، اسی وجہ سے رحمت الہی ان کے اوپر کبھی رحمت الہی نظر بھی نہیں کرتی ہے۔ چلاتے رہیں گے، سسکتے رہیں گے، ان کے دارالعلوموں میں بلائے جا رہے ہیں، نبی آ کے حساب آڈٹ کر رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں۔ لعنت ہو، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ جھوٹوں کے اوپر بھی لعنت کر رہے ہیں۔ وہ نبی، وہ چچا حمزہ یہ گستاخیاں کر رہے ہیں۔ حضرت عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے عزیزو، میرے دوستو، ان مقدس نبی کے صحابہ، اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کس سن میں پیدا ہوئے؟ بتاؤ کب پیدا ہوئے؟ یہ بولو، ابھی بتایا کب کے 6 سال کے بعد؟ ابرہہ کے حملے کے 6 سال بعد۔ کہاں پیدا ہوئے یہ نہیں معلوم ہے۔ یاد رکھنا اور اپنے ذہن و دماغ سے ان خناس اور نابکار اور بدبودار اور گندے اور ذلیل اور معاشرے کے ناچنے گانے والے، انگڑے بھنگڑے کاننے والوں کے ناموں کو اپنے دماغ سے، اپنے گھروں سے، اپنی دیواروں سے، ان کی تصویروں کو، ان کی شکل و صورتوں کو مٹا دینا، ورنہ اگر اسی حالت میں تم مر گئے، المرء مع من حب، نبی کا پیغام سن لو۔ نبی اپنے کلام میں جھوٹا نہیں ہے، ہر دفعہ نہیں بیان کرتا ہے، ایک ہی کلام کافی ہے، المرء مع من احب۔ آدمی کا حشر قیامت کے دن قبر کے ساتھ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، ورنہ مسلمان بنو، صحابہ کے ساتھ محبت کرو۔ سمجھ آئی؟ حضرت عثمان غنی طائف کے میدان، طائف کی گلیوں میں پیدا ہوتے ہیں، طائف میں پیدا ہوتے ہیں، جو آج مملکت سعودی عربیہ کا کشمیر بنا ہوا ہے۔ وہ کشمیر نہیں جو جل رہا ہے، وہ کشمیر نہیں جہاں بہو اور بیٹیوں کی عزت و آبرو سے یہ نابکار ہولیاں کھیل رہے ہیں، وہ کشمیر نہیں، یہ وہ مقدس سرد علاقہ، طائف کا علاقہ، جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تولد فرماتے ہیں، بچپنا وہیں کی گلی کوچوں میں کھیلتے اور ہنستے گزارتے ہیں۔ نوجوان جب یہ پلتے اور بڑھتے ہیں، ماں کا نام عروہ بنت کریز ہے، عروہ بنت کریز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی نواسی ہیں، نبی کے دادا عبد المطلب کی نواسی ہیں، ماں کا نام عروہ بنت کریز۔ عثمان طائف کے اندر پلتے اور بڑھتے ہیں، وہیں کے چوراہوں پر کھیلتے ہوئے جوان ہوتے ہیں، اور نوجوانی ہی کی حالت میں